بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، امید ہے آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے۔ اس سے پہلے ہم نے لحن جلی اور لحن خفی کی تعریفیں اور ان کی اقسام اور ان کی تمام تفصیلی صورتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم لحن جلی اور لحن خفی کے حکم کی طرف چلتے ہیں کہ اہل علم حضرات نے لحن جلی اور لحن خفی کے حکم کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ چلیے سبق کی طرف آتے ہیں۔ لحن جلی اور لحن خفی کا حکم۔ لحن جلی کا حکم، لحن جلی کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا اور قرآن پاک سمجھ کر اس کو سننا، اہل علم حضرات نے فرمایا اس طرح پڑھنا اور سننا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لحن جلی کی وجہ سے جب حروف بدلتے ہیں تو معانی بدلتے ہیں، جب معانی بدلتے ہیں تو مقصود الہی کے خلاف مطلب بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل علم حضرات نے لحن جلی کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا اور اس کو قرآن پاک سمجھ کر سننا دونوں کو حرام قرار دیا ہے۔ لحن خفی کا حکم۔ لحن خفی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کو قرآن پاک سمجھ کر سننا دونوں مکروہ ہیں۔ یعنی لحن خفی کی وجہ سے نہ تو الفاظ بدلتے ہیں نہ معانی بدلتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ حرف کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ ضرور ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح پڑھنے کو بھی اہل علم حضرات نے مکروہ شمار کیا ہے۔ یعنی اگرچہ معنی نہیں بدلتے، الفاظ نہیں بدلتے، مگر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا اندیشہ ضرور اس کے اندر موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے، اور جب اب انسان اس میں خطا کرتا ہے، لحن کرتا ہے، خواہ وہ لحن جلی ہو یا لحن خفی ہو، بڑی غلطی ہو یا چھوٹی غلطی ہو، تو غلطی تو غلطی ہی ہوتی ہے۔ بڑا عیب ہو یا چھوٹا عیب ہو، وہ عیب ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم لحن جلی یا لحن خفی کے ذریعے سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو قرآن پاک میں ایک قسم کا عیب پیدا ہوتا ہے جو مقصود الہی کے خلاف ہے۔ اس لیے اہل علم حضرات نے فرمایا والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حجة التلاوة وزینۃ الأداء والقراءة۔ اس لیے تجوید کا سیکھنا اور پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہر قسم کے عیب سے انسان قرآن پاک کی تلاوت کر سکے اور اسی طرح قرآن پاک کو تلاوت کر سکے جس طرح وہ منزل من اللہ ہوا ہے۔ یہاں تک سمجھ لینے کے بعد اب یہ ضروری ہے کہ لحن خفی سے بھی بچا جائے اور لحن جلی سے بھی بچنے کی پوری کوشش کی جائے۔ یہاں تک ہمارے جتنے بھی ویڈیوز آپ نے پہلے دیکھی ہیں، یا ایک سبجیکٹ ایک سبق ہمارا یا لحن کا مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے سب احباب ہماری تمام تر ویڈیوز کو دیکھیں گے، دیکھ کے سنیں گے، سننے کے بعد اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا تمام سبق آپ کے لیے اصلاح کا اور آپ کے فائدے کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔